بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ون اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانا کب سے خراب ہونا شروع ہوا۔ کیا اس کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے ہے؟ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور سے اس کا تفصیلی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بحکم خدا بندی حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے، آپ کی قوم نے نافرمانی کی اور جنگ کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا اس زبردست قوم سے جنگ کر لیں، یعنی کہ خود پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے رنجیدہ ہو گئے۔ وہ 6 لاکھ افراد 9 کوس یعنی 27,000 گز چوڑے اور 30 میل لمبے میدان میں 40 سال کے لیے قید کر لیے گئے۔ دن بھر چلتے، شام کو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جنگل کا نام تیہ ہوا، یعنی تیہ کہتے ہیں بھٹکتے پھرنے کی جگہ۔ تو عزیزان محترم، روح البیان میں ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے، یعنی رہ رہے تھے، جلوہ فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام جو تھا وہ سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو جنوبی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ عزیزان محترم، منو سلوا کے بارے میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو، کل کے لیے ہرگز بچا کر نہ رکھنا، مگر ضعیف الاعتقاد یعنی کمزور عقیدے والے لوگوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ معلوم ہوا کہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا نہ گوشت سڑتا تھا۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی نے بنی اسرائیل کو کس قدر ہلاکت میں ڈالا۔ میدان تیہ میں قید ہوتے وقت جن کی عمر 20 سال تھی، 20 ایئر سے زائد تھی، وہ سب اس مدت میں یہیں فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی وہیں مقیم تھے، لہذا آپ علیہ السلام کی برکت سے منو سلوا نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا شریف مارا تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، جس سے بنی اسرائیل پانی پیتے اور نہاتے۔ اس قید کے دوران جو بھی لباس ان لوگوں کے بدن پر تھے وہ نہ میلے ہوتے، نہ گلتے، نہ پھٹتے، ان کے ناخن و بال بڑھتے نہ تھے،
لہٰذا حجامت کی ضرورت نہ پڑتی۔ رات کو ایک ستون نمودار ہوتا جس سے روشنی پھوٹتی، یوں سمجھیں کہ وہ ٹیوب لائٹ کا کام دیتا تھا۔ دن کو ہلکا بادل ان پر سایہ کرتا۔ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس پر قدرتی ناخن کا لباس ہوتا جو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا۔ اس قید میں یہ ساری نعمتیں انہیں اللہ پاک کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے حاصل ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام، اولیاء عظام کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔